الحمد لله رب العالمين اما بعد سامعین محترم، اذان کے حوالے سے اہم مسائل بیان ہو رہے تھے، اسی حوالے سے آج کے درس میں بھی چند اہم مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو سائل نے سوال یہ کیا کہ دوران اذان مسجد میں سلام کہنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، اذان جس وقت ہو رہی ہو اس وقت سلام نہیں کہنا چاہیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے۔ اسی طرح اذان کے اہم مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ کی جو اذان ہے اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اکثر لوگ مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے خطبے کی جو اذان ہے اس کا جواب دیتے ہیں، تو یاد رکھو اس کا جواب نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی اس اذان کے بعد اس کی دعا ہے، یعنی خطبے کی اذان جمعے کے دن۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اذان کے دوران تلاوت کرنے والا جو شخص ہے اس کو چاہیے کہ وہ تلاوت بند کر دے اور اذان کو سنے۔ یہاں پر کچھ تفصیل یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اذان کے وقت تلاوت بند کر دی جائے اور اپنے محلے کی مسجد کی اذان کا جواب دینا ضروری ہے، جس کے بعد مختلف اذانوں کا جواب ضروری نہیں۔ یعنی ایک شخص ایسا ہے جس نے اپنے محلے کی اذان کا جواب دے دیا ہے، اس کے بعد گرد و نواح سے اذانوں کی آواز آ رہی ہے، تو ان اذانوں کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں۔ لیکن بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ جو اذانیں ہو رہی ہیں ان تمام اذانوں میں سے، یعنی اپنے محلے کی یا گرد و نواح کی جو اذانیں ہیں ان اذانوں میں سے کسی ایک اذان کا بھی جواب دے دیا تو کافی ہے، یعنی اس کے بعد باقی اذانوں کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اذان کے مسائل میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نفل نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے۔ یاد رکھیں، نفل نمازوں کے لیے اقامت نہیں ہوتی، اور اذان اور اقامت ذہن میں رکھ لیں کہ صرف 5 وقتہ نمازوں اور جمعہ کے لیے ہے۔ اور اذان کے مسائل میں یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ عورت اذان کا جواب کب دے۔ تو یاد رکھیں، عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے مگر حیض و نفاس والی عورت جواب نہیں دے سکتی، یعنی ناپاکی کے ایام میں عورت اذان کا جواب نہیں دے سکتی، باقی جو ہے اس کے علاوہ عورت جو ہے اذان کا جواب دے سکتی ہے۔ یہاں اذان کے مسائل ہیں، تو اس کے ساتھ ضمناً ایک اور اہم مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس مسئلے کا علم بھی نہیں ہوتا کہ نومولود بچہ، یعنی بالکل نیا چھوٹا بچہ، معصوم بچہ ابھی جو پیدا ہوا ہے، اس کے کان میں کون سے کان میں اذان کہی جائے اور کون سے کان میں اقامت کہی جائے۔ تو یاد رکھیں، پہلے دائیں کان میں اذان کہی جائے، پھر بائیں کان میں اقامت۔ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت ایک ہی بار کہی جاتی ہے، دوبارہ نہیں۔
بس دائیں کان میں اذان کہہ دی اور بائیں کان میں اقامت کہہ دی تو یہ درست ہے، کافی ہے۔